سال بعد یہود واپس آتے ہیں اس سرزمین میں اور وہ یہاں پر تو ہوئی ہے جنگوں کے تھرو یا پھر یہاں پر لوگوں نے بغاوت کیا ہے اپنی اس کے اوپر کافی امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ 1897 جس سے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مثال بھی موجود ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہاں پر تو اس وقت دنیا میں بہت سارے ریاست موجود ہے اور یہ جتنی بھی ریاست اس وقت دنیا میں موجود ہے تو ہر ریاست کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنا ایک نظریہ ہے۔ یہ جتنے بھی ریاست اس وقت دنیا میں موجود ہے تو یا تو یہ اسٹیبلش ہوئی ہے جنگوں کے تھرو یا پھر یہاں پر لوگوں نے بغاوت کیا ہے اپنی حکومتوں کے خلاف۔ کسی بھی ریاست کے پاس ایک نظریہ ہونا، ایک آئیڈیالوجی کا ہونا بہت ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر کسی اسٹیٹ کے پاس، کسی ریاست کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے تو پھر اس ریاست کی جو سروائیول ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو کسی بھی ریاست کے پاس، کسی بھی ریاست کو سسٹین رکھنے کے لیے، کسی بھی ریاست کی سروائیول کے لیے وہاں پر جو حکومت ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک نظریے کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس نظریے کے تحت وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے تو اس کی سروائیول کیوں ہونی چاہیے، جو ہماری ریاست ہے تو اس کو ہم نے کیوں سسٹین رکھنا ہے، اس کو ہم نے کیوں ڈیفینڈ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز ریاست لوگوں کو اگر بتاتی ہے تو اس کے لیے ریاست کے پاس ایک نظریے کا ہونا بہت ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہوتا یا وہ نظریہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریاست جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اگزامپل کے تھرو سمجھاؤں تو سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان کے بارے میں اگر بتا دوں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ 1947 میں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک کنٹری وجود میں آتی ہے اور انڈیا ایک کنٹری وجود میں آتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک ہی سرزمین تھی جہاں پر یہ سارے لوگ اکٹھے رہ رہے تھے۔ 1947 میں ہمیں یہ بتایا گیا، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کیونکہ ہندوستان میں مسلمان جو تھے ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور ہندوز جو ہے وہ اکثریت میں ہیں، تو لہٰذا ہمیں بتایا گیا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں، دو قومی نظریہ، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور جو ہندو ہے تو وہ ایک الگ قوم ہے۔ ان دونوں قوموں کی جو زبان ہے تو وہ الگ ہے، ان کے رسم رواج الگ ہے، ان کا مذہب سب کچھ الگ ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، ایک ایسی ریاست جدھر ہندوز کو بھی جو ہے آزادی حاصل ہو، جدھر مسلمانوں کو بھی آزادی حاصل ہو، جدھر کرسچنز کو بھی آزادی حاصل ہو، جدھر ہر کمیونٹی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آزادی حاصل ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان وجود میں آتی ہے یہاں پر تو اس کے دو پارٹس تھے، ایک تھا ایسٹ پاکستان اور ایک تھا ویسٹ پاکستان۔ جو ایسٹ پاکستان تھا تو وہاں پر زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بنگالی تھے، جو کہ پاکستان کی میجورٹی تھی، more than 60% ان کی جو تھی وہ پرسنٹ ان کی پاپولیشن تھی جو ٹوٹل پاکستان کی تھی، وہ بنگالیز تھے، ان کا اپنا زبان تھا، ان کے اپنے کلچر تھے، رسم رواج تھے۔ اور یہاں پر ویسٹ پاکستان میں پنجابی بھی تھے، پختونز بھی تھے، سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، اور بھی کمیونٹیز، بہت سارے ایسے کمیونٹیز تھے چھوٹے جو یہاں پر آباد تھے۔ اور یہاں پر جتنے بھی یہ پختونز تھے، بلوچ تھے یا جتنے بھی قومیں تھے تو ان کا اپنا جو تھا ایک رسم رواج تھا، اپنا کلچر تھا، ان کی اپنی ایک تاریخ تھی۔ پختونوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، بلوچوں کی اپنی ہے، سندھیوں کی اپنی ہے، اور پنجابیوں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ڈفرنٹ لینگویج ہے، ڈفرنٹ جو ہے رسم رواج ہے، سب کچھ مختلف ہے۔ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ہم یہاں پر ان کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان سارے قوموں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہم نے اسلام جو ہے
وہ اپنی آئیڈیالوجی ہم نے بنانی ہے، چونکہ یہ سارے مسلمان ہیں، تو اگر ہم یہاں پر اسلام کی ہماری جو آئیڈیالوجی ہے اگر ہم اس کو ایسوسیٹ کریں گے اسلام کے ساتھ تو ہم ان قوموں کو اکٹھا رکھ سکتے تھے۔ تو یہ ریاست نے سوچا کہ یہ ہماری ایک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ریاست نے یہ اس بات کو ڈیسائیڈ کیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ریاست کی غلط ثابت ہوتی ہے 1971 میں۔ اور وہ کیوں غلط ثابت ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم سے ایک بہت بڑا پارٹ، ایک بہت بڑا حصہ 1971 میں ہم سے وہ الگ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش۔ تو جو ریاست نے سوچا تھا کہ اسلام کے تھرو ہی ہم ان سب کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، تو ریشنلی اور لاجیکلی تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا پارٹ ہم سے جدا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بات 1971 میں غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری ایک آئیڈیالوجی تھی جو کہ اسلام سے ایسوسیٹ کی گئی، اور اس آئیڈیالوجی کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں انسٹل کرنے کے لیے 3 ٹولز کا ہم نے استعمال کیا۔ نہ صرف ہم نے استعمال کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بعد میں پھر اپنے ٹاپک کے اوپر آ رہا ہوں جو کہ ہے زائونسٹ ایجوکیشنل سسٹم۔ وہاں پر کس طرح بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، کس طرح وہاں پر لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اپنی نظریے کے مطابق۔ ہم نے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کا استعمال کیا۔ ایجوکیشن ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو آپ فرام دی ویری ینگ ایج اپنی قوم کو آپ تیار کر سکتے ہیں اپنی آئیڈیالوجیز کے مطابق۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے ٹائم سے لے کر ضیاء کے ٹائم میں یہاں پر معاشرتی علوم سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اور اسلامیات سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ جو ہماری ایجوکیشنل کوریکولم ہے، نصاب تعلیم ہے، تو وہ اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو معاشرتی علوم جو سبجیکٹ ہے تو اس میں ہمیں ہماری جو ایکچول تاریخ ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا، اور اسٹیٹ اپنا ایک تاریخ جو ہے اس کو فارم کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح پہلے محمد بن قاسم آیا تھا، پھر یہاں پر محمود غزنوی آتا ہے، پھر غوری آتا ہے، پھر مغلس آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو سارے لوگ تھے یہ تھے آؤٹ سائڈرز، لیکن چونکہ یہ تھے مسلمان تو ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ تو ہماری جو ایکچول تاریخ شروع ہوتی ہے انڈس ویلی سویلائزیشن سے، تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن پھر ہم جب 712 تک آتے ہیں تو ہم محمد بن قاسم کو بیچ میں لاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں، اور پھر مغل کو ہم کہتے ہیں کہ مغلس کو پھر انگریز آتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی آتے ہیں، اور پھر ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے، اور پھر 2 ریاست جو تھے وہ وجود میں آتے ہیں۔ ایجوکیشن کا ہم نے استعمال کیا۔ اچھا، اسلامیات کا ہم نے استعمال کیا، وہ کیوں کیا؟ کیونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ تھا، اور پاکستان کی سروائیول کے لیے بھی یہ کافی ضروری تھا، کیونکہ انڈیا سے ہمیں خطرہ تھا، باقی ممالک سے ہمیں بہت زیادہ خطرے لاحق تھے۔ اور اس کے علاوہ امپورٹنٹلی 1945 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کولڈ وار کا ایرا شروع ہوتا ہے، ایک آئیڈیولوجیکل جنگ تھی بٹوین کمیونزم اینڈ کیپٹلزم، اور پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی بنتا ہے۔ یو ایس کا ایک علاقہ تھا افغانستان میں، جو روسیوں کو شکست دی جاتی ہے، تو اس میں پاکستان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہاں پر لوگوں کو جو ہے یہ پورا سب کچھ بتایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو بھی تیار کرنا تھا، جس میں امریکہ نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ بہت ایک ہیوج اماؤنٹ میں پیسے آتے تھے، جو ہمارا تعلیمی نصاب تھا اس کو پریپیئر کیا جاتا تھا، اور میں نے بھی اسکول میں پڑھا ہے، آپ سب نے بھی اسکول میں پڑھا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو ٹول ہے وہ ہوتا ہے میڈیا کا۔ میڈیا کے تھرو آپ ٹیلی ویژنس کے تھرو آپ ایسے ڈرامے پروڈیوس کرتے ہیں، آپ ایسے موویز پروڈیوس کرتے ہیں، آپ ایسے فنکشنز لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب پاکستان کے علاوہ اگر چائنا کی بات کی جائے تو وہاں پر 1949 میں جو ریولوشن آئی تھی تو ان کی اپنی ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی تھی۔ 1917 میں جو رشین ریولوشن ہوئی تھی ان کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ امریکہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، اگرچہ پوری دنیا میں وہ ان قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے، لیکن اپنے لیے جو ہے اس نے یہ آئیڈیالوجی جو تھی وہ چوز کی، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس پر بات کریں گے وغیرہ وغیرہ، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ ہماری جو پڑوسی ایک کنٹری ہے ایران، وہاں پر چونکہ ایک شیعہ جو ہے ایک میجورٹی کنٹری ہے، 12 ورکس جو سیکٹ ہے، تو وہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ریولوشن آئی تھی تو وہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی اسرائیل تھی۔
تو اس کی سروائیول کے لیے اسرائیل کے ساتھ بھی انہیں ہمیشہ جنگ کرنی ہوگی اور اسے ہمیشہ اینٹی امریکن رہنا ہوگا، اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی وہ تعلقات درست نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ یہ 3 چیزیں کرے گا تو جو ایران ہے تو اس کی سروائیول جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے بیس پر آپ جو ہے اپنی قوم کو تیار کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ 1948 میں جو اسرائیل اسٹیٹ کی جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا، تو چونکہ وہ ایک زائونسٹ ایک مومنٹ تھا، ایک زائونسٹ ایک گورنمنٹ ہے وہاں پر، تو وہاں پر بھی لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی بچوں کو تیار کیا جاتا ہے اپنے نظریے کے اوپر۔ اسرائیل میں جو زائونسٹ گورنمنٹ ہے تو وہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنی تعلیمی نصاب کے اوپر، یعنی کہ کوریکولم کے اوپر۔ وہ اسکول میں بچوں کو فرام دی ویری ینگ ایج ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں کہ جیوش کی کیا تاریخ ہے، ان پر جو 2000 سال کی جو ان کی تاریخ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، یہ پرسیکیوشن ہوا ہے، تو ان کی مین فوکس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس سرزمین پر ہماری پہلی ریاست تھی، کنگ ڈیوڈ کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر حضرت سلیمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پر بادشاہ تھے اور ان کے دور میں یہاں پر یہودیوں کا فرسٹ ٹیمپل اسٹیبلش ہوا تھا، لیکن پھر بیبیلونین آتے ہیں اور یہاں پر یروشلم کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، اور جو ان کا فرسٹ ٹیمپل تھا تو وہ بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر 30-40 سال بعد یہود واپس آتے ہیں اس سرزمین میں، اور وہ یہاں پر دوبارہ رہتے ہیں اور اپنے لیے سیکنڈ ٹیمپل بھی اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح 70 AD میں رومنز آتے ہیں اور یہاں پر یروشلم کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹیمپل کو بھی ڈسٹروائے کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے سیکنڈ ایگزائل شروع ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ ایگزائل میں وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم یورپ جاتے ہیں، رشیا جاتے ہیں، نارتھ افریقہ جاتے ہیں، باقی علاقوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے، اکنامک ریسٹرکشنز ہوتے ہیں ہمارے اوپر، زمین لینے کی اجازت ہمیں نہیں تھی، کوئی پراپرٹی لینے کی ہماری اجازت نہیں تھی، ہم گیٹوز میں رہتے تھے، سیگریگیٹڈ رہتے تھے، پروگرامز ہوتے تھے، رشیا میں ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ اور پھر کس طرح ہماری ایک تحریک شروع ہوئی، زائونسٹ تحریک، جس کی سٹرگل کی وجہ سے ہماری یہ ریاست وجود میں آتی ہے 1948 میں۔ اور پھر کس طرح 1948 کے بعد یہ سارے عرب ممالک اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور ہم ان کو 1948 میں شکست دیتے ہیں، 1967 میں شکست دیتے ہیں، 1973-74 میں شکست دیتے ہیں۔ اور یہ پورا جو تاریخ ہے ان کے اوپر کس طرح ظلم ہوا ہے، انہوں نے کس طرح اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے، تو یہ پوری تاریخ وہ اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ اب اس میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو اپنی تاریخ ہے تو وہ صرف وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی قوم کو بتاتے ہیں، لیکن جو فلسطینیوں کی تاریخ ہے تو اس کو وہ مکمل طور پر نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ جس طرح ہماری ایک تاریخ ہے تو اسی طرح فلسطینیوں کی بھی یہاں ایک تاریخ ہے۔ وہ بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یہاں پر جو ریاست ہم نے اسٹیبلش کی ہے تو یہ صرف ہماری ریاست نہیں ہے، یہاں پر فلسطینیوں کی بھی ریاست ہونی چاہیے۔ وہ نکبہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتے اسکول میں کہ کس طرح نکبہ میں ہم نے لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا، ان پر کتنا ظلم کیا، جینوسائیڈ کیا یہاں لوگوں کے اوپر، سیٹلمنٹ ہم نے ان کے ٹیریٹریز میں کی، زبردستی ہم نے ان لوگوں کو یہاں سے نکالا ہے، کچھ سیریا میں ہے، کچھ لبنان میں ہے، کچھ ایک کنٹری میں ہے، کچھ دوسری کنٹریز میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں فلسطین جو ہے وہ ان دوسرے ممالک میں آباد ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ تو یہ چیز وہ لوگوں کو، بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ تو ان کی جو مین فوکس ہوتی ہے سب سے زیادہ تو وہ ایجوکیشن کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو زائونسٹ موومنٹ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے تو ان کے بارے میں وہ ان کو پڑھاتے ہیں، جس میں تیوڈر ہرزل ہے، جس میں ڈیوڈ ہے، ان کی زندگی کے بارے میں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یورپ میں ایلفریڈ جو کہ ایک جوش فرانس میں ایک ملٹری آفیسر تھا، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور اس سے پھر تیوڈر ہرزل جو ہے وہ کافی اس کے اوپر کافی امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ 1897 میں فرسٹ جو ہے زیونسٹ کانگریس کی میٹنگ کرتے ہیں،
اور اس میں وہ ورلڈ زیونسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر کس طرح یہ جو تحریک شروع ہوتی ہے تو ان کی کیا اسٹرگل تھی، اور ان اسٹرگل کی وجہ سے کس طرح پھر ہماری جو ریاست ہے وہ وجود میں آئی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے تو اس میں یہ انکلوڈڈ ہے۔ مذہب اور کلچر کے ذریعے بھی وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اس میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں ایسے ہالیڈیز مناتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ 1948 میں کس طرح ہماری ملٹری نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا، پھر 1967 میں کس طرح ملٹری نے ہمارے ملک کو ڈیفینڈ کیا، پھر 1973 وغیرہ جو جنگیں ہوئی تھی یا بعد میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو اپنی ایک تاریخ لوگوں کو بتاتے ہیں ہالیڈیز کے تھرو کہ اس دن یہ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، اس دن یہ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، اور وہ لوگوں کو اپنے طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں پر 6 ستمبر مناتے ہیں کہ کس طرح ہماری ملٹری نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا تھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ مذہب کا استعمال وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگرچہ جو زیونزم ہے تو وہ ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، اور جو جودیزم ہے تو وہ ایک مذہب ہے، تو یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ایک ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور یہ جو لینڈ ہے تو ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے تھرو یہ جو لینڈ ہے تو یہ ایک پرومسڈ لینڈ ہے، گاڈ نے ہمارے ساتھ پرومس کیا ہے، تو لہٰذا ہماری ایک مذہبی ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ ہم نے اپنے اس سرزمین کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو مذہب کا استعمال بھی کرتے ہیں، جس کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ جدھر مذہب کا استعمال ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے جو یہ ایک حساس جو سینسیٹیو ایک چیز ہوتی ہے مذہب، تو یہ بالکل ایک میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے جو ریاست میں لوگ کرتے ہیں اس کا استعمال۔ تو اس کا استعمال وہاں پر بھی ہوتا ہے، اور وہ زیونزم کو اور جودیزم کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریلیجیس ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم نے اپنے سرزمین کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اسرائیل میں کچھ یوتھ موومنٹس بھی ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کافی ارلی ایج میں پریپیئر کرتے ہیں فار ملٹری۔ وہاں پر ایسے اکیڈمیز ہے، اور ان اکیڈمیز میں وہ ایسے سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں، ایسی وہاں پر ارینجمنٹس ہوتی ہے، ایسی موویز وہ بناتے ہیں، ایسے ڈاکومنٹریز وہ بناتے ہیں، وہاں پر اس قسم کے جو کتابیں پبلش ہوتی ہے، جس میں وہ بچوں کو فرام دی ویری ینگ ایج ان کو وہ ٹرین کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ریاست اسٹیبلش ہوئی ہے تو آپ سب کی یہ ایک جو ہے ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے، اور ریاست بینگ اے سٹیزن آف اسرائیلی آپ کی یہ ایک ڈیوٹی بھی ہے، آپ کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو وہ بچوں کو ان موومنٹس کے تھرو اسی وجہ سے بھی تیار کرتے ہیں تاکہ بڑے ہو کر یہ ملٹری میں پارٹیسپیشن کریں۔ تو یہ سسٹم بھی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، جو کہ زیونسٹ گورنمنٹ نے یہ سارے چیزیں جو ہے یہ پروگرامز انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کیے ہیں۔ میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے تھرو بھی وہ اپنے ایجنڈے کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر جو میڈیا ہے تو وہ زیادہ تر جو زیونسٹ گورنمنٹ کی جتنے بھی نیریٹیوز ہوتے ہیں تو ان کو وہ زیادہ تر اسپریڈ کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور کافی ایک کنٹرولڈ میڈیا ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہاں پر ایسے موویز بنتی ہیں، ایسے کتابیں پبلش ہوتی ہیں، ایسے ڈرامز بنتے ہیں، ایسے ڈاکومنٹریز بنتے ہیں، ایسے میوزک وہاں پر بنتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ ان انٹرٹینمنٹ اور میڈیا کے تھرو وہ لوگوں کے اندر یہ پرائڈ انسرٹ کرتی ہے، ان کے ذہنوں میں انسٹل کرتی ہے کہ ہماری جو ریٹرن ہے اس لینڈ میں تو یہ ہمارا جو ایک انسیسٹرل جو ہے لینڈ ہے، اور یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے
جو زائونسٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے میں۔ یہ جو پورا ایک نظام ہے وہاں پر، تو اس میں جو ہے فلسطینیوں کا جو ایک سٹانس ہے، یعنی ان کی جو اپنی ایک تاریخ ہے، اور پھر ان پر کس طرح ظلم ہوا 1948 میں، یہاں پر کس طرح ایک ڈیموگرافک ایک چینج ہوئی، یہودیوں سے پہلے یہاں ان کی کتنی پاپولیشن تھی اور آج ان کی کتنی پاپولیشن ہے، نکبہ جو کہ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی جس میں ایک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو یہاں سے بے دخل کیا۔ فلسطینی جو ہے وہ سیریا میں اتنی بڑی تعداد میں کیوں ہے، وہ لبنان میں اتنی بڑی تعداد میں کیوں ہے، وہ جارڈن میں اتنی بڑی تعداد میں کیوں ہے، ان کی کیا تاریخ ہے، تو اس پر وہ ہارڈلی جو ہے بات کرتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ٹیکس بکس ہے وہاں پر، یا جتنے بھی تعلیمی نصاب ہے، تو اس میں زیادہ تر یہ ساری چیزیں وہ لوگ جو ہے وہ اومٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، اور اسلام کو کسی اور طرح سے وہ پیش کرتے ہیں، ان کا جو مذہب ہے کسی اور طرح سے وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہمیں اپنے اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ۔ اس سسٹم کی وجہ سے اسرائیل میں جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ایسی پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نیریٹو ہے تو وہ درست ہے، اور جب ان کو فلسطین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، فلسطین کے بارے میں جب وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، نکبہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سٹانس ہے تو وہ درست ہیں، اور جو فلسطینیوں کی جو سٹانس ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کی تاریخ ہے تو وہ غلط ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہے۔ تو اگر وہ ہمارے خلاف ہے تو یہ ہماری ایک ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور لہٰذا وہ اس طرح ٹرین ہوتے ہیں، ان کی ذہن کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ سو فار زائونسٹ اس میں کامیاب ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کو انہوں نے سسٹین رکھا ہوا ہے۔ یہ جو پورا نظام زائونسٹ گورنمنٹ چلا رہی ہے وہاں پر اسرائیل میں، تو اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، وہاں پر ایسے موومنٹ ہے، ایسے گروپس بھی موجود ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہاں پر، جو بچوں کو غلط طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے، ایک فیبریکیٹڈ تاریخ ان کو بتائی جاتی ہے، تو وہ ان کے خلاف ہے اور ان کے اوپر وہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے گروپس بھی موجود ہیں جو کہ ان کے اوپر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی چونکہ تعداد بہت زیادہ کم ہے تو ان کو بھی وہ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ آپ اگر نیو یارک جائیں، آپ اگر یو کے جائیں، تو یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں آرتھوڈکس جیوش جو ہے وہ رہتے ہیں، اور وہ زائونزم کے خلاف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زائونزم ہے تو وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جودیزم ریجیکٹس زائونزم، کہ جو جودیزم ہے، جو یہودیت ہے، تو وہ ریجیکٹ کرتی ہے، ریفیوز کرتی ہے زائونزم کی، اور یہ دونوں سیم چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو زائونسٹ کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ ہمارا ایک پرومسڈ لینڈ ہے اسرائیل، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط بات ہے، گاڈ نے جو ہے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے، ہمارا ایک پرومسڈ لینڈ نہیں ہے اس دنیا میں، ہم ہمیشہ ایگزائل میں رہیں گے، اور ہمارا جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتی ہے۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ دی زائونسٹ سسٹم تھرو وچ دے ٹرین دیئر چلڈرن، دے ٹرین دیئر پیپل، اور وہاں پر سو فار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔